سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ قحطانی قبیلے کا سردار کعب بن عامر اور اس کا بیٹا مغیرہ بن کعب اور منظر بن زبیر تینوں جمعہ کی نماز پڑھ کر نکلے تھے۔ مسجد سے باہر آ کر منظر بن زبیر کعب بن عامر کے قریب ہوا، سرگوشی کے انداز میں اس سے کہنے لگا، میں ایک انتہائی اور نازک موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اور منظر بن زبیر نے گفتگو کا آغاز سرگوشی کے انداز اور انتہائی دھیمے لہجے میں کیا تھا، لیکن کعب بن عامر محتاط ہو گیا اور اس کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگا، ابن زبیر یہاں کچھ مت کہنا، میرے ساتھ حویلی میں چلو، وہاں بیٹھ کر تفصیل سے گفتگو ہوگی، کھانا بھی اکٹھے وہاں کھائیں گے۔ اس پر منظر بن زبیر مطمئن ہو گیا، تینوں خاموشی سے چلنے لگے، یہاں تک کہ تینوں حویلی میں داخل ہوئے۔ صدر دروازے سے گزرنے کے بعد جب وہ صحن میں آئی تو صحن کے ایک طرف معاذ اور میسونہ گھر کے کام میں مصروف تھیں۔ اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ منظر بن زبیر کو دیکھتے ہوئے کسی قدر خدیات بھری آواز میں اپنی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے معاذ کہنے لگی، یہ جو آج جمعہ کی نماز پڑھ کر منظر بن زبیر بابا اور بھائی کے ساتھ آئی ہیں، تو مجھے لگتا ہے منظر بن زبیر کوئی انتہائی اہم خبر دینے آئی ہیں۔ جب وہ حویلی میں داخل ہوئے، ماں تم نے خیال نہیں کیا ہوگا، لیکن میں نے منظر بن زبیر کے چہرے کا بغور جائزہ لیا، اس کے چہرے پر بہت کچھ کہنے کے تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ جب کعب بن عامر، منظر بن زبیر اور مغیرہ بن کعب دیوان خانے کی طرف بڑھے، تب معاذ آگے بڑھی اور منظر بن زبیر کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اگر آپ نے کسی رازدارانہ موضوع پر گفتگو نہ کرنی ہو تو میں اور میری ماں بھی دیوان خانے میں آ کر آپ کے پاس بیٹھ جائیں۔ اس پر منظر بن زبیر نے بڑی سنجیدگی میں معاذ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، میری بیٹی، دیوان خانے میں بیٹھنے کے لیے تم نہ بھی پوچھتی تب بھی میں تمہیں خود مخاطب کرتا اور کہتا کہ آؤ ہمارے ساتھ دیوان خانے میں بیٹھو۔ بیٹی، میں جس موضوع پر گفتگو کرنے آیا ہوں وہ انتہائی اہم اور نازک ہے، اور اس میں تم دونوں ماں بیٹی کا شامل ہونا بھی بے حد ضروری ہے۔ منظر بن زبیر کی اس گفتگو سے معاذ مطمئن ہو گئی تھی۔ پھر سب دیوان خانے میں آ کر بیٹھ گئے، کچھ دیر خاموشی رہی، پھر گفتگو کا آغاز منظر بن زبیر نے کیا تھا۔ بڑی دھیمی، ہلکی اور رازدارانہ سی آواز دیوان خانے میں سنائی دی تھی۔ کعب بن عامر کو اس نے مخاطب کیا تھا، سردار، جس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ بڑا نازک بھی ہے اور اہم بھی۔ اس سے پہلے بطروش آپ کو بتا چکا ہے کہ چارلس نے مسلمانوں کے علاقوں پر نگاہ رکھنے کے لیے اور انہیں عقوبت خانوں میں بھیجنے کے لیے ڈانجون کا انتخاب کیا ہوا ہے۔ اب ڈانجون ہم وقت مسلمانوں کے علاقوں کے آس پاس نہیں رہتا، اس لیے کہ فارس کی طرف اس کی بہت جاگیریں ہیں، زمینیں ہیں، باغات ہیں جن کی اسے دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے۔ لہذا مسلمانوں کے علاقوں پر نظر رکھنے کے لیے اس نے اپنا ایک نائب مقرر کیا ہے، نام اس کا الیونش ہے۔ سردار، بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے آخری تاجدار ابو عبداللہ نے البشارات میں جو اپنے وزیروں اور مشیروں کے لیے قلعہ نما حویلیاں بنوائی تھیں، انہی میں سے ایک میں اس لیونش نے قیام کیا ہوا ہے۔ اس کے پاس کافی مسلح جوان بھی ہمہ وقت رہتے ہیں، اور یہ الیونش اب براہ راست ڈانجون کو جواب دہ ہے۔ جس قلعہ نما حویلی میں لیونش نے قیام کیا ہے وہ ادنانی قبائل کی بستیوں کے قریب ہے۔ اب لیونش نے اپنے آدمی مسلمانوں کے علاقوں میں پھیلائے ہوئے ہیں، جو بھیس بدل کر بھی کام کرتے ہیں۔ ان میں ایسے بھی ہیں جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن باطل میں کٹر قسم کے نصرانی ہوتے ہیں۔ یہ سب الیونش کو مسلمانوں کے علاقوں کی خبریں پہنچانے لگے ہیں۔ الیونش یہ ساری خبریں ڈانجون کو پہنچایا کرے گا اور پھر وہ مسلمانوں کے خلاف کارروائی کیا کرے گا۔ یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ جب ڈانجون موجود نہ ہو تو لیونش کا فیصلہ آخری سمجھا جائے گا، اس لیے کہ اپنی جاگیر کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے سرکاری احکامات کے سلسلے میں ڈانجون کو غرناطہ، کرتبہ اور تلیتلا کی طرف بھی جانا پڑتا ہے۔ اس بنا پر لیونش کو مقرر کیا گیا ہے، اور وہ البشارات میں رونما ہونے والی ہر تبدیلی کا جائزہ لے گا، ہر نئے حادثے کی اطلاع چارلس اور اس کی انتظامیہ کو کیا کرے گا۔ منظر بن زبیر جب خاموش ہوا تو کسی قدر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کعب بن عامر کہنے لگا، اس کا مطلب ہے چارلس اپنے مختلف گماشتوں کے ذریعے البشارات کے مسلمانوں کے گرد اپنا حصار تنگ کرنے لگا ہے۔ منظر بن زبیر، جو خبر تم مجھے دے رہے ہو یہ قحطانی قبیلے کے سردار کو بھی پہنچنی چاہیے۔ اس پر منظر بن زبیر فوراً بول اٹھا، قحطانی قبیلے کے سردار سعد بن سلامہ کی طرف سے آپ کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ بطروش اس کی طرف جا چکا ہے اور پورے حالات سے اسے آگاہ کر دے گا۔ مجھے بطروش ہی نے آپ کی طرف بھیجا ہے کہ میں آپ کو یہ نئی اطلاع کروں۔
منظر بن زبیر جب خاموش ہوا تب کچھ سوچتے ہوئے کسی قدر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کعب بن عامر کہنے لگا، منظر بن زبیر، جو حالات تم نے بتائی ہیں انہوں نے مجھے عجیب سے شکوک اور وسوسات میں ڈال دیا ہے۔ دیکھو آج صبح سے بسیط غائب ہے، ابھی تک تو میں یہی سمجھ رہا تھا کہ اپنے کسی ملنے والے کے پاس گیا ہوگا یا کسی کے پاس بیٹھ گیا ہوگا، جبکہ وہ ایسا نہیں کرتا۔ اگر اس نے کسی سے ملنے جانا ہو تو پہلے مجھے یا اہل خانہ کو اطلاع کرتا ہے، بغیر اطلاع کیے وہ ایک قدم بھی گھر سے باہر نہیں نکالتا۔ وہ اب صبح فجر کی نماز پڑھنے گیا تھا، اس وقت اندھیرا ہی تھا، تب سے وہ لوٹا نہیں ہے۔ جمعہ کی نماز کے دوران ہی مجھے ذہنی سکون نہیں تھا، میں اس سے متعلق ہی سوچتا رہا۔ اب جب کہ تم نے رونما ہونے والی نئی تبدیلیوں کے متعلق اطلاع دی ہے تو میرے دل میں یہ کھٹکا پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں لیونش نے کوئی اطلاع حاصل کرنے کے لیے بسیط کو گرفتار نہ کر لیا ہو۔ منظر بن زبیر فکر مند ہو گیا، چہرے پر پریشانی کے آثار پھیل گئے، پھر کہنے لگا، ایسا ممکن ہے، ان علاقوں میں ہمیں 3 آدمیوں سے انتہائی محتاط رہنا چاہیے، ایک ڈانجون، دوسرا الیونش اور تیسرا شبلی قبیلے کا سردار سلب بن حلوان، اس لیے کہ یہ ابن حلوان اب ایک طرح سے ڈانجون کا گماشتہ اور خاص آدمی ہے، مسلمانوں کے علاقوں میں رونما ہونے والی تبدیلیوں پر یہ نگاہ رکھتا ہے اور ساری خبریں ڈانجون کو پہنچاتا رہا ہے، اب یہی خبریں لیونش تک پہنچائے گا۔ منظر بن زبیر جب خاموش ہوا تب کسی قدر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کعب بن عامر کہنے لگا، پہلے یہ بتاؤ کہ بسیط کا کیا کریں؟ منظر بن زبیر نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، فی الحال خاموش رہیں، ویسے میرا دل کہتا ہے کہ لیونش یا سلب بن حلوان کے آدمیوں نے اٹھایا ہوگا، اس وقت وہ یا تو ابن حلوان کی حویلی میں ہوگا یا اس قلعہ نما عمارت کے اندر جس میں لیونش نے رہائش اختیار کی ہے۔ اگر بسیط ان دونوں کے قبضے میں ہے تو سوچنا یہ ہوگا کہ انہوں نے اگر بسیط کو پکڑا ہے اور اس سے کسی قسم کی اطلاعات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی منظر بن زبیر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں اب جاتا ہوں، یہاں سے جانے کے بعد بطروش کو بھیجوں گا کہ وہ بسیط کا پتہ کرے۔ اس موقع پر کعب بن عامر بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، ابن زبیر کھانا کھا کر جانا۔ دکھ بھرے انداز میں منظر بن زبیر کہنے لگا، ابن عامر، جو گفتگو ہوئی ہے اس گفتگو سے میری بھوک مر گئی ہے، کھانے کو دل نہیں کرتا۔ آپ کے ہاں سے جانے کے بعد میں بطروش سے ملتا ہوں، اس سے التماس کرتا ہوں کہ وہ بسیط کا پتہ کرے۔ اس کے ساتھ ہی منظر بن زبیر حویلی سے نکل گیا تھا۔ شبلی قبیلے کا سردار سلب بن حلوان، جو ڈانجون سے مل چکا تھا اور اس کے گماشتے کی حیثیت سے کام کر رہا تھا، وہ البشارات کے کونے میں ایک قلعہ نما حویلی میں داخل ہوا۔ یہ وہی حویلی تھی جو ڈانجون کے نائب لیونش کو مہیا کی گئی تھی تاکہ وہاں قیام کر کے اپنے گماشتے البشارات میں پھیلا کر مسلمانوں کے احوال کی مخبری کرتا رہے۔ اس قلعہ نما حویلی میں داخل ہونے کے بعد سلب بن حلوان اس کمرے میں داخل ہوا جس میں لیونش بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی لیونش نے ایک نشست پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ سلب بن حلوان اس کے سامنے ہو بیٹھا۔ کمرے میں تھوڑی دیر خاموشی رہی، اس کے بعد حلوان نے گفتگو کا آغاز کیا۔ لیونش کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، لیونش، کعب بن عامر کے خادم بسیط کو بڑی مشکل سے ہم نے پکڑا ہے، یہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، اس وقت اندھیرا تھا، لہٰذا میرے آدمیوں نے اس پر گرفت کی اور اسے اٹھا کر تمہارے پاس لے آیا، لیکن اس پر ہاتھ ذرا ہلکا رکھنا، اس لیے کہ وہ خادم ہے اور میرے خیال میں تھوڑی سی مار ہی میں حقیقت بتا دے گا، اس سے ابھی تک تم نے پوچھ گچھ تو نہیں کی ہوگی۔ جواب میں لیونش نے لمحہ بھر کے لیے توصیفی انداز میں سلب بن حلوان کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میں آپ کی کارگزاری پر خوش ہوں، میں نے ہی آپ کو بلایا تھا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے بڑے وقت پر اس بسیط کو پکڑا، میرے خیال میں یہ غلام مال زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکے گا۔ اگر کعب بن عامر کے ہاں حسن کرسو کا آنا جانا ہے، یا جس طرح کی تم نے مجھے خبر دی ہے کہ کعب بن عامر کی بیٹی حسن کرسو کو پسند کرتی ہے، اگر اس میں کوئی سچائی اور حقیقت ہوئی تو میرے خیال میں یہ بسیط نام کا غلام تھوڑی سی مار پیٹ کے بعد حقیقت اگل کر رکھ دے گا۔ لیونش جب خاموش ہوا تب غدار ابن حلوان نے انتہائی مکروہ کہکا لگایا، پھر کہنے لگا، لیونش، تمہارا کہنا درست ہے، یہ بسیط زیادہ مار برداشت نہیں کر سکے گا۔ کعب بن عامر کے ہاں اس نے بڑی آرام دہ زندگی بسر کی ہے، یہ بچپن سے ہی ان کے ہاں ہے اور ان کے سارے بھید جانتا ہے۔ ابن حلوان اس کے آگے کچھ نہ کہہ سکا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے لیونش بول اٹھا تھا، ابن حلوان میری عزیز، اگر اس نے کچھ بتانے سے انکار کر دیا تب؟ سلب بن حلوان نے کچھ سوچا، پھر اپنا فیصلہ دیتے ہوئے کہنے لگا، اگر اس نے کچھ بتانے سے انکار کر دیا یا کچھ نہ بتا سکا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کچھ نہیں جانتا۔ میں سمجھتا ہوں اپنی جان بچانے کی خاطر ہر سچائی اگلے گا، اگر یہ کچھ نہ بتا سکا تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہیں جانتا،
لیونش نے پھر خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اگر اس نے کچھ نہ بتایا تب بھی ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ واپس جا کر یہ بتا دے گا کہ کس طرح اسے اٹھایا گیا تھا، کہاں اور کس جگہ اسے لے جایا گیا، اور اس سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد کیا اس کا خاتمہ نہیں کرنا چاہیے؟ حلوان نے بڑے غور سے لیونش کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، لیونش، اس طرح البشارات میں معاملہ زیادہ خراب ہو جائے گا۔ تم جانتے ہو کہ اس سے پہلے جب البشارات میں بغاوت اٹھی تھی تو ہسپانیہ کے کئی بڑے بڑے سالار موت کے گھاٹ اتر گئے تھے۔ اس لیے بسیط کی موت پر سارے البشارات کے مسلمان متحد ہو جائیں گے، اور البشارات کا علاقہ ایسا ہے کہ یہاں اٹھی ہوئی بغاوت کو آسانی سے دبایا نہیں جا سکتا۔ لیونش نے فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے سلب بن حلوان کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اگر یہ بسیط کچھ نہیں بتاتا تو اسے کہاں رکھا جائے؟ کیا اسے رہا کر دیا جائے؟ سلب بن حلوان نے پھر کچھ سوچا اور کہنے لگا، لیونش، تم یہ تو جانتی ہو کہ اسے اندھیرے کے وقت اٹھایا گیا تھا۔ میرے جن ساتھیوں نے اسے اٹھایا تھا انہوں نے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے، اور اسے اٹھانے کے بعد اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی تھی۔ اس کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے، لہٰذا وہ یہ تو جان نہیں سکا کہ اسے اٹھانے والے کون تھے اور اسے اٹھا کر کہاں لے گئے۔ ابھی تک بسیط کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اسے کعب بن عامر کی بستی سے کس نے اٹھایا اور کہاں لے گیا۔ لیونش، اگر یہ کچھ نہیں بتاتا تو میرے خیال میں کسی دن رات کے وقت اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر کعب بن عامر کی بستی کی طرف جانے والے راستے پر ڈال دیں گے، وہاں سے کوئی نہ کوئی اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ لمحہ بھر کے لیے سلب بن حلوان رکا، پھر کہنے لگا، بسیط کو قتل کر دینا میرے خیال کے مطابق ان علاقوں کے اندر حالات کو ابتر اور خراب کرنے کی ایک دعوت ہوگی۔ جب ہم اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر کہیں ڈال دیں گے تو کسی کو کیا خبر کون اٹھا کر کہاں لے گیا اور کس نے اس سے بات پرس کی۔ لمحہ بھر کے لیے سلب بن حلوان رکا، کچھ سوچا، اس کے بعد اس نے پہلے کی نسبت کسی قدر دھیمی آواز میں لیونش کو مخاطب کیا، لیونش، تم کہہ رہے تھے کہ درائے آش کے کنارے جو راہبوں کی خانقاہیں ہیں، ان راہبوں کا جو سردار راہب بطروش ہے، اس سے بھی رابطہ قائم کرو گے اور کچھ جاننے کی کوشش کرو گے؟ جواب میں ہلکا سا تبسم لیونش کے چہرے پر نمودار ہوا، کہنے لگا، میں غافل نہیں بیٹھا، میں نے راہبوں کو یہاں نہیں بلایا تھا، بلکہ میں خود چل کر راہبوں کی خانقاہ میں گیا تھا۔ میں بطروش سے ملا، یہ کوئی پرانی نہیں، آج ہی کی بات ہے۔ اس پر میں نے یہ تو ظاہر نہیں کیا کہ ہم بسیط کو اٹھا کر لے گئے ہیں، میں نے اس سے یوں ہی بات کی کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ خیر الدین باربروسا کے ایک ساتھی حسن قروسو کا البشارات میں آنا جانا ہے۔ میں نے اس سے یہ بھی کہا کہ میں نے کچھ لوگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ حسن قروسو کا کعب بن عامر کے ہاں آنا جانا ہے۔ اس پر بطروش نے بڑے وثوق سے کہا کہ وہ البشارات کے سب لوگوں کو جانتا ہے، خاص کر کعب بن عامر راہبوں کا بہت خیال رکھنے والا ہے، ان کی بڑی مدد کرتا ہے۔ بطروش نے مجھ پر یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ کعب بن عامر ایک طرح سے آدھا مسلمان آدھا نصرانی ہے۔ اس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ حسن قروسو کا نہ البشارات میں آنا جانا ہے اور نہ کعب بن عامر سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ جس وقت بطروش مجھ سے گفتگو کر رہا تھا اس کا چہرہ صاف سپاٹ ستھرا تھا، جو اس بات کی غمازی کرتا تھا کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے سچ ہے۔ میرا اپنا بھی یہی خیال ہے کہ حسن قروسو کا کعب بن عامر کے ہاں آنا جانا نہیں۔ بہرحال اپنے اطمینان کی خاطر اس بصیر سے پوچھ گچھ کر لیتے ہیں، اگر یہ کچھ بتاتا ہے تو ٹھیک، ورنہ آنے والی شب کو اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی رہے گی اور اسے ہم کعب بن عامر کی بستی کی طرف جانے والے راستے پر ڈال آئیں گے۔ لیونش تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر ابن حلوان کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، ابن حلوان، تم یہیں بیٹھو، میرے خیال میں تمہاری موجودگی ہی میں اس بصیر سے پوچھ گچھ کرتا ہوں۔ سلم بن حلوان زخمی سانپ کی طرح اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور لیونش کو مخاطب کر کے کہنے لگا، لیونش، میری موجودگی میں ایسا ہرگز مت کرنا، میں چلا جاؤں، اس کے بعد اس کو بلانا، اس سے تحقیق کرنا۔ میرا یہاں موجود رہنا کئی خطرات اور کئی اندیشوں کو جنم دے گا۔ میرے یہاں قیام کرنے سے باتوں باتوں میں تم میرا نام بھی لے سکتے ہو، غلطی سے میں تمہارا بھی لے سکتا ہوں، بے خیالی میں ایسا ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا ہو گیا تو یاد رکھنا البشارات میں ایک خونی انقلاب اٹھ کھڑا ہوگا۔ میرا جانا ہی بہتر ہے۔ میرے جانے کے بعد اسے بلا کر اس سے پوچھ گچھ کرو، لیکن اس کی آنکھوں سے پٹی مت اتارنا تاکہ وہ تمہیں نہ پہچانے۔ لیونش نے اس سے اتفاق کیا، پھر سلب بن حلوان وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اپنے ایک کارندے کو لیونش نے بلایا اور بسیط کو لانے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد بسیط کو لایا گیا، اس کی آنکھوں پر موٹے کپڑے کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس کپڑے کی کئی تہیں بنائی گئی تھی تاکہ اسے کچھ دکھائی نہ دے، ہاتھ بھی پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ لیونش کے اس کارکن نے بسیط کو لا کر اس نشست پر بٹھا دیا جہاں سے تھوڑی دیر پہلے سلب بن حلوان اٹھ کر گیا تھا۔
کچھ دیر خاموشی رہی۔ اس موقع پر لیونش بسیط کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ کہنے کی ابتدا کرنا چاہتا تھا کہ بسیط پہلے ہی بول اٹھا، میں کہاں ہوں؟ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ اور یہ میری آنکھوں پر پٹی کیوں بندھی ہوئی ہے؟ ہاتھ کیوں پشت پر باندھے گئے ہیں؟ میں نے کیا جرم کیا ہے جس کی مجھے سزا دی جا رہی ہے؟ اس موقع پر لیونش کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، کہنے لگا، بسیط میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر سچ بتاؤ گے تو تمہارے چہرے سے پٹی اتر جائے گی، تمہارے ہاتھ بھی کھول دیے جائیں گے اور تمہیں رہا بھی کر دیا جائے گا اور تمہیں واپس کعب بن عامر کی حویلی میں جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ بسیط کے ہاتھ کیونکہ پشت پر بندھے ہوئے تھے، لہٰذا وہ بڑی دقت محسوس کر رہا تھا۔ بڑی مشکل سے نشست پر اس نے پہلو بدلا، پھر کہنے لگا، میں نہیں جانتا تم کون ہو اور کیوں مجھ سے اس قسم کی گفتگو کر رہے ہو۔ بہرحال اگر تم مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جو کچھ میں جانتا ہوں سچ کہوں گا۔ لیونش نے کچھ سوچا۔ اس موقع پر اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جسے تھوڑی دیر تک وہ اوپر آہستہ آہستہ مارتا رہا، پھر بسیط کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ کہو کہ خیر الدین باربروسا کے ایک ساتھی حسن کرسو کا کہتانی قبیلے کے سردار کعب بن عامر کے ہاں آنا جانا ہے۔ اس موقع پر لیونش بسیط کے چہرے کے تاثرات کا اندازہ نہ لگا سکا، اس لیے کہ اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے اس کی پیشانی کا آدھا حصہ بھی ڈھانپ رکھا تھا اور ناک کے نیچے چلی جاتی تھی۔ لیونش کے اس استفسار پر بسیط نے وقت ضائع نہیں کیا، فوراً بول اٹھا، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ حسن کرسو ہے کون؟ عجیب سے جرأت مندی اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بسیط نے یہ سوال داغا تھا۔ لیونش مکروہ ہنسی ہنسا، پھر کہنے لگا، کیا تم نہیں جانتے کہ حسن کرسو کون ہے؟ میں کیا جانوں حسن کرسو کون ہے؟ آخر تم لوگوں کو اس کی تفصیل بتانے میں کیا حرج ہے؟ بسیط نے ایک حوصلے اور عزم میں جواب دیا تھا۔ لیونش پھر تھوڑی دیر تک اپنی چھڑی کا ایک سرا آہستہ آہستہ میز پر مارتا رہا، پھر کہنے لگا، حسن کرسو مشہور قزاق خیر الدین باربروسا کا ایک خوفناک ساتھی ہے۔ اس نے سمندر کے اندر نصرانیوں کو بہت نقصان پہنچایا، نئی دنیا سے آنے والے بحری جہازوں کو کئی بار اس نے لوٹا۔ میں نے سنا ہے اس کا تمہارے آقا کعب بن عامر کے ہاں آنا جانا ہے۔ یہ بھی سنا گیا ہے کہ کعب بن عامر کی بیٹی اسے پسند کرتی ہے۔ جواب میں بسیط نے وقت ضائع نہیں کیا، فوراً بول اٹھا، میرا بچپن اسی حویلی میں گزرا ہے، عمر اب ڈھل چکی ہے۔ معاذ اور اس کی بڑی بہن دونوں کو میں نے گود میں کھلایا ہے، دونوں ہی میرے ہاتھوں میں بڑی ہوئی ہیں، مجھ سے بہتر ان دونوں کو کوئی نہیں جانتا۔ بڑی بہن کی شادی ہو چکی ہے، چھوٹی کا ابھی رشتہ کہیں طے نہیں ہوا، اور یہ جو افواہ پھیلانے والوں نے افواہ پھیلائی ہے کہ حسن کرسو کا یہاں آنا جانا ہے تو بالکل غلط ہے۔ حسن کرسو کو نہ میں جانتا ہوں، نہ کبھی وہ کعب بن عامر کی حویلی میں آیا ہے، اس لیے کہ میں ہر وقت حویلی میں موجود ہوتا ہوں، آنے جانے والوں پر بھی نگاہ رکھتا ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے کہ حویلی میں کون آیا اور کون گیا۔ لہٰذا اگر تم سچائی پر رہتے ہوئے میرا جواب سننا چاہتے ہو تو جواب یہ ہے کہ حسن کرسو کا کعب بن عامر کی حویلی میں کوئی آنا جانا نہیں، نہ اس حویلی کا کوئی فرد اسے جانتا ہے اور نہ ہی ہماری بیٹی معاذ سے اس کا کوئی تعلق اور واسطہ ہے۔ بسیط کا یہ جواب سن کر لیونس کو ایک طرح سے مایوسی ہوئی اور اپنی جگہ سے اٹھا اور لگاتار ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی اس نے کئی بار بسیط کے جسم پر برسا دی تھی۔ تکلیف کے باعث بسیط بلبلا اٹھا تھا۔ کچھ دیر لگاتار بسیط کو مارنے کے بعد جب لیونش تھک گیا تب اس نے ایک کہکا لگایا، پھر کہنے لگا، میرا خیال ہے تم اب سچ اگلنے پر مجبور ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے سچی بات نہ کی تو ایسی مار تمہیں کئی بار ماری جا سکتی ہے، اور بہتر یہی ہے کہ سچ بول دو۔ لیونش جب خاموش ہوا تب بڑے عزم کا اظہار کرتے ہوئے بسیط کہہ رہا تھا، اے اجنبی، میں نہیں جانتا تو کون ہے، میں تیری شخصیت کو پہچانتا ہوں، نہ تیری آواز میرے لیے شناسا ہے، پر ایک بات یاد رکھنا، اگر تم جھوٹ کو سچ ثابت کرنا چاہتے ہو اور اگر تم خیال کرتے ہو کہ میں جھوٹ کو سچ بنا کر تمہارے سامنے پیش کر دوں گا تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ میں اپنی جان بچانے کی خاطر تم سے یہ کہہ دوں گا کہ ہاں حسن کرسو کا کعب بن عامر کے ہاں آنا جانا ہے اور کعب بن عامر کی بیٹی معاذ اس میں دلچسپی لیتی ہے، تو میں یہ گناہ اپنے اعمال نامے میں نہیں لکھواؤں گا۔ سن اجنبی، میں جو کچھ جانتا تھا تمہیں بتا دیا، اس سے زائد نہ میرے پاس کچھ ہے اور نہ میں بتاؤں گا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں جھوٹ کو سچ بنا دوں اور تم میری جان بخشی کر دو گے تو جان میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس نے میری موت تمہارے ہاتھ لکھی ہے تو کوئی مجھے نہیں بچا سکتا، اور اگر اس نے مجھے تمہارے ہاتھوں سے بچا کر کچھ عرصہ مزید زندگی بسر کرنے کی مہلت عطا فرمانی ہے تو اے ناآشنا انسان، تم مجھ سے میری زیست کے وہ دن نہیں چھین سکتا جو خداوند قدس نے میرے مقدر میں لکھے ہوئے ہیں۔